السلام علیکم کلاس، گڈ مارننگ کلاس. آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں. ڈسکرپشن میں پرفارما پڑا ہوا اٹینڈنس مارک کر لیں پلیز. پھر میں آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اور وہ آپ کو بھیج دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فزیکل فیچرز آف پاکستان، کہ پاکستان کے طبعی خد و خال کیا ہیں. پاکستان ایک وسیع ملک ہے جس میں ہر قسم کی سطح پائی جاتی ہے. ایک طرف پہاڑوں کے جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے والی چوٹیاں ہیں جو کہ سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، تو دوسری طرف دریاؤں سے لائی ہوئی زرخیز اور نرم مٹی سے بنا ہوا میدانی علاقہ ہے جو دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں شمار ہوتا ہے. یہاں سطح مرتفع بھی ہے اور خشک اور بے آب و گیا ریگستان بھی. تو پاکستان میں مری اور نتھیا گلی جیسے صحت افزا اور ٹھنڈے مقامات بھی ہیں اور سبی اور جیکب آباد جیسے گرم ترین علاقے بھی موجود ہیں. پاکستان کے قدرتی خطے جغرافیائی لحاظ سے وہ تمام علاقے جہاں کی طبعی کیفیات، آب و ہوا اور قدرتی نباتات ایک جیسی ہوں وہ قدرتی خطے کہلاتے ہیں. پاکستان کو 4 اہم قدرتی خطوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 اس میں ماؤنٹینیس رینجز ہیں یعنی پہاڑی سلسلے. نمبر 2 سطوح مرتفع یعنی پلیٹوز. اور نمبر 3 ہے اس میں میدانی علاقہ یعنی کہ پلین ایریاز. اور اسی طرح ڈیزرٹس یعنی نمبر 4 پہ صحرائی خطے آ جاتے ہیں. تو یہ ہیں پاکستان کے فزیکل فیچرز جن کو مختلف طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، یعنی نمبر 1 پہاڑی سلسلے، سطح مرتفع، میدانی علاقے اور صحرائی. تو ان کو کیٹیگوریکلی اس طرح کا کیا گیا ہے 4 خطوں کو. اس میں جو سب سے پہلے اس کا آتا ہے قدرتی خطے وہ ہیں پہاڑی سلسلے نمبر 1. تو خشکی کا وہ خطہ، پہاڑی سلسلے ہیں کہ اصل میں خشکی کا وہ خطہ یا وہ حصہ جو سطح سمندر سے کم از کم 900 میٹر سے زیادہ بلند ہو اور جس کی زمین پتھریلی اور ناہموار ہو وہ پہاڑی سلسلے کہلاتے ہیں، پہاڑی علاقہ کہلاتا ہے. خشکی کا وہ خطہ، سادہ لفظوں میں خشکی کا وہ خطہ جو کہ سطح سمندر سے 900 میٹر سے زیادہ بلند ہو اور اس کی جو زمین ہے وہ پتھریلی ہو اور ہموار نہ ہو پہاڑ کہلاتا ہے. پاکستان کے اسی طرح پہاڑی سلسلوں کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 اس میں ناردرن ماؤنٹینیس ایریاز ہیں، رینجز ہیں یعنی شمالی پہاڑی سلسلہ. نمبر 2 اس میں ویسٹرن ماؤنٹینیس رینجز ہیں یعنی مغربی پہاڑی سلسلہ. شمالی پہاڑی سلسلہ کیا ہے؟ بر صغیر کے شمال میں ہمالیہ کا بلند و بالا پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ ایک کمان کی طرح مغرب سے لے کر مشرق تک تقریباً 2430 میٹر کی لمبائی میں پھیلا ہوا ہے. اور اس میں اور کئی جو ہیں مزید حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس میں جو شمالی پہاڑی سلسلہ ہے اس کا جو نمبر 1 ہے وہ ہے بیرونی ہمالیہ یا ذیلی ہمالیہ. تو جو بیرونی ہمالیہ ہے یہ پہاڑی سلسلہ نسبتاً کم بلند پہاڑوں پر مشتمل ہے اور یہ میدانوں سے متصل ہے یعنی جڑا ہوا ہے. ان کی بلندی 300 میٹر سے 1000 میٹر تک ہے. ان کو شیوالک کی پہاڑیاں بھی کہتے ہیں. اسی طرح شمالی پہاڑی سلسلے میں بیرونی ہمالیہ یا ذیلی ہمالیہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمالیہ صغیر کے پہاڑی سلسلے. یہ پہاڑ شمال کی طرف جو ہیں شیوالک کے متوازی واقع ہیں یعنی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ.
پیر پنجال ان کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ ہمالیہ صغیر میں پیر پنجال جو ہے یہ سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں مری آ جاتی ہے، ایوبیہ اور نتھیا گلی کے جو صحت افزا مقامات ہیں وہ اس میں شامل ہیں، یعنی ہمالیہ صغیر کے پہاڑی سلسلوں میں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ہے اور کوہ پیر پنجال کے شمال میں واقع ہے۔ اس کی سب سے بلند چوٹی جو ہے یہ نانگا پربت ہے۔ اب ان چیزوں کو آپ نے اسٹوڈنٹس نوٹ کرنا ہے کہ یہ آبجیکٹیو میں چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ ہمالیہ کبیر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں سب سے بلند چوٹی کون سی ہے، تو یہ نانگا پربت ہے جس کی بلندی 8126 میٹر جو ہے نا ہے بلندی اس کی۔ وادی کشمیر پیر پنجال اور ہمالیہ کبیر کے درمیان ہی واقع ہے، تو یہ بھی آبجیکٹیو آ سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے کوہ لداخ، یعنی لداخ کے پہاڑی سلسلے۔ ہمالیہ کبیر کے شمال میں لداخ کا پہاڑی سلسلہ ہے جسے اندرونی ہمالیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں نمبر پہ ہے کوہ کراکرم۔ شمالی کشمیر اور گلگت میں ہمالیہ کی شمالی طرف کوہ کراکرم کا سلسلہ واقع ہے جس کی اوسط بلندی 7000 میٹر تک ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو K2 ہے جسے گوڈون آسٹن بھی کہتے ہیں، اسی سلسلے میں واقع ہے۔ تو یہ اس میں آبجیکٹیو آ سکتی ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی جو K2 ہے یہ کن پہاڑی سلسلوں میں ہے، اس کی بلندی کتنی ہے۔ اس کی بلندی 8611 بنتی ہے اور اس کو گوڈون آسٹن بھی کہتے ہیں۔ اس طرح شاہراہ ریشم جسے شاہراہ کراکرم بھی کہا جاتا ہے اسی سلسلہ کو سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے جو ہے وہ چین جاتی ہے، تو یہ بھی آبجیکٹیو آ سکتی ہے کہ کس درہ کے تھرو جو ہے یہ شاہراہ ریشم جاتی ہے۔ یہ درہ خنجراب ہے جو کہ چین سے ملاتا ہے۔ اسی طرح اس کا 6 پوائنٹ جو ہے یہ ہے کوہ ہندو کش۔ یہ سارے شمالی پہاڑی سلسلے ہیں جس میں اس کا ذیلی یا بیرونی ہمالیہ، پھر ہمالیہ صغیر، پھر ہمالیہ کبیر، پھر کوہ لداخ، پھر کوہ کراکرم اور اس کے بعد آتا ہے کوہ ہندو کش۔ کوہ ہندو کش کا سلسلہ کراکرم کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی جو ہے وہ ترچ میر ہے۔ کوہ ہندو کش میں سب سے بڑی چوٹی ترچ میر کی ہے جو قریباً 7690 یعنی 7690 میٹر تک جو ہے نا یہ بلند ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں امپورٹنس آف ناردرن ماؤنٹینیس رینج، یعنی شمالی پہاڑوں کی جو اہمیت ہے ہم اس کو اب زیر بحث لاتے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 ہے شمالی پہاڑوں کا بلند و بالا سلسلہ وسط ایشیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے ایک محفوظ سرحد کا کام جو ہے یہ دیتا ہے، چونکہ جتنے بھی یہ اس کے وسطی ایشیا کے ممالک ہیں یعنی سینٹرل ایشین اسٹیٹس جس میں آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغستان، یہ ساری جو اسٹیٹس ہیں یہ ایشیا کے وسط میں واقع ہیں، تو ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان یہ شمالی پہاڑوں کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری جو سرحد ہے وہ اس سائڈ سے محفوظ ہے۔ چنانچہ بر صغیر شمال کی طرف سے فوجی یلغار سے ہمیشہ بچا رہا ہے، یعنی پرانے دور میں جب حملے ہوتے تھے تو شمال جو ہے وہ اس سائڈ سے جو ہے وہ ہمیشہ سے بچا رہا ہے۔ یہ پہاڑ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف قدرتی فصیل کا جو ہے وہ کام دیتے رہے۔ تو اس میں دوسرے نمبر پہ ہے اس کا فائدہ، اس کی اہمیت۔ موسم سرما میں وسط ایشیا کی شدید جو سرد ہوائیں ہیں ان پہاڑوں کو عبور نہیں کر سکتی، اس لیے پاکستان کا علاقہ ان یخ بستہ ہواؤں سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3 جو شمالی پہاڑ سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں
جن کی وجہ سے ہمارے دریاؤں کو سارا سال پانی ملتا رہتا ہے۔ چونکہ جب یہ میلٹ ہوتی ہے برف تو وہ ہمارے دریاؤں میں پانی آتا ہے اور اس سے ہمارے میدان اور ہماری فصلیں جو ہے نہری نظام کے تھرو سیراب ہوتی ہیں۔ اس طرح نمبر 4 جو ہے شمالی پہاڑ یعنی بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے اٹھنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں اور بارش کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 5 ان پہاڑوں میں عمدہ اور قیمتی لکڑی کے جنگلات جو ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6 شمالی سلسلہ کوہ میں کئی خوبصورت وادیاں اور صحت افزا مقامات ہیں جو سیر و سیاحت کے عام مراکز ہیں۔ ان میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، کاغان، سوات اور گلگت زیادہ عام ہیں۔ نمبر 7 پاکستان کے تمام عام دریا اسی پہاڑی سلسلہ سے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو ہے نا یہ شمالی پہاڑی سلسلے کیا کیا ہیں ان کی تقسیم کی گئی ہے، پھر اس کے بعد شمالی پہاڑوں کی اہمیت جو ہے وہ واضح کی گئی ہے۔